بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے توسط سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ روزہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں۔ ہم روزہ تو کر رہے ہیں لیکن کسی کے ساتھ دغا تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن شرک و بدعات جیسے رسوم میں مبتلا تو نہیں ہے۔ غیر شرعی محافل میں، غیر شرعی مجلسوں میں کہیں ہماری شرکت تو نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اگر روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹوں کے ساتھ رہتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے اور جھوٹوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، خود جھوٹ بھی بول رہا ہے، مکر و فریب میں مبتلا ہے، میرے بھائیوں، ایسے شخص کے روزہ رکھنے اور بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے باطل کلام اور باطل عمل کرے، باطل کام کرے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے سے جو بھوکا اور پیاسا رہے اور جھوٹ بولے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو مغفرت کی بہانے تلاش کرتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن انسان ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے روزہ کی حالت میں ہیں اور چوک چوراہوں پر جا کر کے گپے شپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے۔ روزہ میں آنکھ کی بھی حفاظت ضروری ہے، زبان کی حفاظت ضروری ہے، یعنی جسم کے سارے اعضاء سے حفاظت ضروری ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ایک ایک جسم کے ایک عضو کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کے تیروں میں سے سب سے زیادہ زہر آلود تیر جو ہے وہ آنکھ ہے۔ سمجھ لیں کہ برائی کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، روزے کی حالت میں آنکھ کی بھی حفاظت ہو۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا، یہ تو ہمارے بڑوں کا شیوا ہے، یہ تو طرز زندگی رہا ہے ہمارے اکابرین کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزہ کی حالت میں زبان کی بھی حفاظت ہو، آنکھ کی بھی حفاظت ہو، پیر کی بھی حفاظت ہو، ہاتھ سے بھی حفاظت ہو، ہمارے پیٹ کی بھی حفاظت ہو، کہیں اس کے اندر حرام غذا تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کی رعایت کریں گے، انشاءاللہ ہمارا روزہ مکمل ہوگا۔ ایسے روزے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو انوارات و برکات کا وعدہ فرمایا ہے وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھنے میں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی جو روزے کا تقاضا ہے صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔